دیتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ میں یہ حق لے کے رہوں گا اور میں یہ لوں گا. میرے طریقہ کار 3 طرح کے ہیں. میں بڑا ایک عاجز انسان ہوں, شکل سے نہیں لگتا ہوں گا, لیکن ہر بندے کا ٹریک ریکارڈ دیکھا کریں. میں ہمیشہ کہتا ہوں باتوں پہ یقین نہ کیا کریں. اور میں گھڑ سوار بھی ہوں. گھوڑا جو ہے وہ ہارس پاور, دنیا کی ہر چیز کو جو ہے نا وہ ہارس پاور سے جو ہے نا منسوب کیا جاتا ہے. تو میں سوار بھی ہوں, تو آئی جی بھی ہے, پھر گھوڑے جیسے جانور کو کنٹرول کرنے کی وہ صلاحیت بھی ہے, اور ساتھ میں عمران خان جیسا لیڈر ہے جو کہتا ہے کہ اپنے نظریے سے کبھی بھی نہیں ہٹنا, اس پہ ٹھہرنے. تو یہ تینیں چیزیں ملا کے ایک آپ کے سامنے ایک 6 فٹ 3 انچ کا ایک چیز کھڑی ہے. تو یہ میں پیغام دے رہا ہوں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو ہلکا نہیں لینا. بالکل آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا جو اس وقت پنگا پڑا ہوا ہے کس سے پڑا ہوا ہے. آپ سے میں یہ لوں گا اور میں اونچی آنکھوں کے ساتھ لوں گا اور یہ لے کر اپنے صوبے کی عوام پہ لگاؤں گا. اور آپ اگر یہ نہیں دیں گے تو آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے. آپ چین سے مجھ سے حکومت نہیں کر سکتے. آپ چین سے میرے لوگوں کا حق کھا کر, میرے لوگوں کا وہ حق جو ان کو ملنا چاہیے نہ دے کر, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں آپ آرام سے بیٹھے ہوں گے تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. ایک میری سیاسی جدوجہد ہے میری پارٹی کی, میرے لیڈر کی آزادی کی, اس پہ تو مجھے انتظار ہے اپنے لیڈر کے حکم کا. لیکن یہ جو میرے پہ ذمہ داری ہے اس عوام کی اور اس عوام کا حق لینے کی, اس کے لیے میں جب نکلوں گا تو یہ پوری عوام لے کے نکلوں گا. اور آپ یہ حق اگر نہیں دیں گے تو میں پھر اپنے آنے والی نسل کے لیے ایک ایگزامپل بنانے کے لیے حق کس طرح لیا جاتا ہے, مجھے یہ قربانی دینی پڑے گی اور میں اس کے لیے تیار ہوں. آپ کا بھی کرنچ ہے, فائنینشیل کرنچ ہے, مجھے اندازہ ہے, میں سارے نہیں مانگ رہا, لیکن جو میری ضروریات ہیں, جو میری محرومی ہیں, ان کو دور کرنے کا پیسہ مجھے چاہیے. آپ مجھے وہ دیں گے اور جلد از جلد آپ دے دیں, اس سے پہلے کہ پھر میں اس طریقے سے لے کے آؤں تو پھر کوئی آپ کا احسان بھی نہیں مانے گا, کوئی آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرے گا. تو بہتر ہے اس طریقے سے دے دو کہ شکریہ بھی ادا کر لیں گے. ٹھیک ہے, اب تک تو کھا رہے تھے, اب اگر دے رہے ہیں تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں. آخری ایک بات یہ کروں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پیسہ میرا ذاتی ہے اس پہ تو میں جو بھی کروں میری مرضی ہے, لیکن جو پیسہ سرکار کا پیسہ ہے وہ ظاہری بات ہے عوام کی ٹیکس کا پیسہ ہے. میں نے حلفیاً کہہ رہا ہوں, ریکارڈ چیک کریں, میں نے زندگی میں کبھی حساب کتاب نہیں کیے تھے. حالانکہ اس سے پہلے میں ریونیو منسٹر بھی رہا, میں فیڈرل منسٹر بھی رہا, میں نے کبھی حساب کتاب زندگی میں نہیں کیا تھا, کیونکہ ڈپارٹمنٹ اور ڈویژن ایک اور چیز ہوتا ہے. اب یہ پورے صوبے کا ایک فائنانس کا جو خزانہ ہے, چونکہ اب وہ میری اپروول سے چل رہا ہے, تو اب عوام کے ٹیکس کے پیسے پہلی دفعہ میں نے حساب کتاب کرنا شروع کیا ہے. کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ کہ یہ ہو گیا تو میں حساب کرتا ہوں کہ اب اس سے حکومت پہ کتنا بوجھ آئے گا اور اسی لیے کتنی ہمیں کمپنسیشن یا کچھ کرنا پڑے گا. لیکن پھر بھی ہم بلیو کرتے ہیں اس چیز پہ, اور میں تو اسپیشلی بہت بلیو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی سخی انسان کو تنگ نہیں کرتا. تو میں ایک سخی انسان ہوں, تو میں نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد لوگوں کو کہا تھا کہ پریشان نہیں ہونا, انشاءاللہ یہ خزانہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا, کیونکہ میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ ایک سخی وزیر اعلیٰ ہے تو انشاءاللہ خزانے میں مال آتا رہے گا. اور اگر نہیں آئے گا تو پھر وہ گھڑ سواری والا وہ والا روپ دھار کے جو ہے نا, پھر میں اس کو پھر اس طریقے سے بھی بھر سکتا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ بھرپور یہ جنگ لڑیں, اور یہ صوبے کی جنگ ہے, پارٹی کی جنگ نہیں ہے, آپ صحافی ہیں, آپ یہ کوئی کسی ذات کی جنگ نہیں ہے, اس صوبے کی جنگ ہے. تو میرا 1500 ارب ایک ہے, 260 ارب ایک ہے. اگر یہ جنگ میں آپ مجھے لگے گا کہ آپ مجھ سے میرے ساتھ اسی طرح گیلپ میں فائٹ کر رہے ہیں فرنٹ لائن پہ, تو میرے پیسے وصول ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو باقاعدہ حصہ دیا جائے گا اپنا خون پسینہ بہانے کا. تو یہ بہت زیادہ ہے, تو اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس صوبے کے لیے, اور آپ کا حق ہے, یہ صوبہ آپ کا صوبہ ہے, یہ لوگ آپ کے لوگ ہیں, تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ حق کے اوپر, حق کی بات کے اوپر آپ ہمارے ساتھ اس پہ اسٹینڈ لیں گے. اور جب انشاءاللہ یہ وصول ہوگا تو جتنا پیسہ آج تک آپ کو پریس کلبوں کو ملا ہے, انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ پیسہ آپ کو اسی ایک ٹریور میں انشاءاللہ میں دلاؤں گا, اگر میرا وہ حق انشاءاللہ مجھے جو ملنا ہے انشاءاللہ. اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حق اگر مان کے نہ ملے تو پھر چھین کے لینا چاہیے, تو پھر آپ کو دیا ہوا حق جو آپ کو انہوں دیا گیا ہے تو اس پہ کیسے ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں. تو آپ بالکل مطمئن رہیں اس بات پہ, اطمینان سے رہیں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا. مل کے ہم نے کام کرنا ہے. صوبے کے حوالے سے جو ہماری پالیسیز ہیں انشاءاللہ, ہمارا جو ویژن ہے وقت الفتر آپ کو آتا رہتا ہے. انشاءاللہ ہم نے اپنے جو ہیلتھ کارڈ ہے یا جو ہمارے ریلیف پیکیج تھے وہ ہم نے شروع کر دیے آتے ہی. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر اسمبلی میں جو اصل جو گورننس ہے وہ ہوتی ہے قانون سازی سے, جو انفارچونیٹلی ہم نے نہیں کی. ہم نے اسمبلی میں وہ سب کچھ کیا جس کے لیے اسمبلی نہیں بنی تھی, لیکن وہ نہیں کیا جس کے لیے اسمبلیاں بنائی گئی تھیں. تو انشاءاللہ میں نے قانون سازی سوچی ہوئی ہے,
اور گڈ گورننس کے لیے، کرپشن کے کنٹرول کے لیے، ترقی کے لیے، میرٹ کے لیے قانون سازی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. انشاءاللہ وہ قانون سازی جیسے ہی ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے، جو ریزرو سیٹ کا جس اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بہترین قانون سازی کر کے انشاءاللہ ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں گے کہ جس کے اندر یہ جو چیزیں جو ہمارے ملک پہ ناسور بن چکی ہیں، سب سے پہلے کہ میرٹ نہیں ہے، قانون سازی سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. کرپشن سسٹم کے ذریعے روکیں گے، قانون سازی کے ذریعے روکیں گے. اور میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ کرپشن کا ہم کہتے ہیں کرپشن ہے، کون کر رہا ہے آخر؟ کرپشن کون کر رہا ہے؟ ہم ہی کر رہے ہیں نا، اور تو کوئی نہیں کر رہا. چلو اور تو ہم الزام لگا سکتے ہیں اور ملکوں پر، لیکن یہ الزام تو کسی پہ نہیں لگا سکتے. یہ الزام تو ہمارے اوپر ہے. جتنے بھی ہمارے سینٹر میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ محکموں میں ہیں، چاہے وہ پولیٹیشین ہیں، تو وہ کون ہیں؟ ہم لوگ ہی ہیں. تو یہ ہم ہی کر رہے ہیں. اور مجھے لوگ کہتے ہیں جی نوکریاں بکتی ہیں، تو کون خریدتا ہے وہ نوکریاں؟ خریدنے والا کون ہے؟ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جھنمی ہیں. تو جھنمی تو ہم خود بنے ہوئے ہیں. آپ رشوت دینا بند کر دیں، رشوت لینے والے ختم ہو جائیں گے. کسی کے دل میں اگر رشوت لینے کی خواہش ہے بھی صحیح، جب دینے والا ہی نہیں ہوگا تو لینے والا کہاں سے لے گا؟